شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 مہلک اور تباہ کن گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سے 7 گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ اس کی عبادت یا صفات یا افعال میں کسی کو شریک کرنا، اور جادو کرنا، اور ناحق کسی آدمی کو قتل کرنا، اور سود کھانا، اور یتیم کا مال کھانا، اور اپنی جان بچانے کے لیے جہاد میں لشکر اسلام کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جانا، اور اللہ کی پاک دامن بھولی بھالی بندیوں پر زنا کی تہمت لگانا۔ تشریح: دنیا کے دوسرے ملکوں اور قوموں کی طرح عربوں میں بھی سودی لین دین کا رواج تھا، اور ہمارے یہاں کے سود خور مہاجنوں کی طرح وہاں بھی کچھ سرمایہ دار یہ کاروبار کرتے تھے، جس کی عام مروج و معرفت صورت یہی تھی کہ ضرورت مند لوگ ان سے قرض لیتے اور طے ہو جاتا کہ یہ رقم وہ فلاں وقت تک اتنے اضافے کے ساتھ ادا کریں گے، پھر مقررہ وقت پر قرض لینے والا ادا نہ کر سکتا تو مزید مہلت لے لیتا، اور اس مہلت کے حساب میں سود کی رقم میں اضافہ طے ہو جاتا۔ اس طرح غریب قرض داروں کا بوجھ بڑھتا رہتا اور سود خور مہاجن ان کا خون چوستے رہتے۔ ظاہر ہے کہ یہ چیز اسلام کی روح اور اس کے مزاج کے بالکل خلاف تھی۔ اسلام کی تعلیم اور ہدایت تو اس کے بالکل برعکس یہ ہے کہ غریبوں کی مدد کی جائے، کمزوروں کو سہارا دیا جائے، اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کی جائے، اور یہ سب اپنی کسی دنیاوی مصلحت اور منفعت کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ کی رضا اور آخرت کے ثواب کے لیے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب پاک قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادات میں جس طرح ام الخبائث شراب سے لوگوں کو بچانے کے لیے تدریجی رویہ اختیار فرمایا، اسی طرح سود کے ظالمانہ اور لعنتی کاروبار کے رواج کو ختم کرنے کے لیے بھی اسی حکمت عملی کو استعمال کیا گیا۔ شروع میں طویل مدت تک صرف مثبت انداز میں اس بات پر زور دیا گیا کہ اپنی دولت فی سبیل اللہ خرچ کرو، غریبوں کی مدد کرو، کمزوروں کو سہارا دو، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرو، رحم، سخاوت اور ایثار جیسے اخلاق کو اپناؤ۔ بتلایا گیا کہ تم بھی فانی ہو، تمہاری دولت بھی فنا ہو جانے والی ہے، اس لیے اس دولت کے ذریعہ آخرت کی ابدی فلاح اور جنت کماؤ۔ قارون جیسے پرستاران دولت کے انجام سے سبق حاصل کرو۔ اس تعلیم و ہدایت اور اس کے مطابق عمل نے معاشرہ کا مزاج ایسا بنا دیا اور فضا اس کے لیے ایسی سازگار ہو گئی کہ اس ظالمانہ اور انسانیت کش کاروبار ربوا سود کی قطعی حرمت کا قانون نافذ کر دیا جائے۔ چنانچہ اواخر سورہ بقرہ کی 275 سے 280 تک کی وہ آیتیں نازل ہوئیں جن میں واضح طور پر ربوا سود کی حرمت کا اعلان کیا گیا۔ ان آیتوں میں یہ بھی صراحت کر دی گئی اگر پچھلے لین دین کے سلسلے میں کسی کی کوئی سودی رقم کسی مقروض کے ذمے باقی ہے تو وہ بھی اب نہیں لی دی جائے گی۔ انہی آیتوں میں یہ بھی اعلان فرما دیا گیا کہ سودی کاروبار کی حرمت کے اس اعلان کے بعد بھی جو لوگ باز نہ آئیں اور خداوندی قانون کی نافرمانی کریں ان کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ کی پناہ، یہ وعید یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ کی وعید سودی کاروبار کے سوا زنا، شراب، خون ناحق وغیرہ کسی بھی بڑے سے بڑے گناہ کے بارے میں قرآن مجید میں وارد نہیں ہوئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں یہ گناہ دوسرے سب گناہوں سے زیادہ شدید و غلیظ ہے۔ آگے درج ہونے والی حدیثوں سے معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود خوری کو انتہائی درجہ کے کبیرہ گناہوں میں شمار فرمایا ہے، اور سود لینے والوں کے ساتھ اس کے دینے والوں، یہاں تک کہ سودی دستاویز لکھنے والوں اور سودی معاملے کے گواہ بننے والوں کو بھی مستحق لعنت قرار دیا ہے، اور بعض روایات میں سود کا گناہ زنا سے 70 گنا زیادہ بتلایا گیا ہے۔ تشریح:
اس حدیث میں جن گناہوں سے بچنے کی تاکید فرمائی گئی ہے یہ شدید ترین اور خبیث ترین کبیرہ گناہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو موبقات فرمایا ہے، یعنی آدمی کو اور اس کی ایمانی روح کو ہلاک و برباد کر دینے والے۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک اور سحر اور قاتل ناحق کے بعد عقل ربا، سود لینے اور کھانے کا ذکر فرمایا اور اس کو روح ایمانی کے قاتل اور مہلک بتلایا ہے۔ اس طرح اتباع اور ڈاکٹر اپنے تحقیق، علم و فن اور تجربہ کی بنا پر اس دنیا میں زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں، دواؤں، غذاؤں وغیرہ کے خاص بیان کرتے ہیں کہ فلاں چیز میں یہ خاصیت اور تاثیر ہے اور یہ آدمی کے فلاں مرض کے لیے مفید یا مضر ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بخشے ہوئے علم کی بنیاد پر انسانوں کے عقائد و افکار اور اعمال و اخلاق کے خواص اور نتائج بتلاتے ہیں کہ فلاں ایمانی عقیدہ اور فلاں نیک عمل اور فلاں اچھی خصلت کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت میں جنت کی نعمتیں اور دنیا میں قلب و روح کا سکون ہے، اور فلاں کافرانہ و مشرکانہ عقیدے اور فلاں ظلم و معصیت کا انجام اللہ کی لعنت اور دوزخ کا عذاب، اور دنیا میں طرح طرح کے بے چینیاں اور پریشانیاں ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ اطباء اور ڈاکٹروں کی تحقیق اور غور و فکر میں غلطی کا امکان ہے اور کبھی کبھی غلطی کا تجربہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کی بنیاد خالق کائنات اور علیم قل اللہ تعالیٰ کی وحی پر ہوتی ہے۔ اس میں کسی بھول چوک یا غلطی کا احتمال اور کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ مگر عجب معاملہ ہے کہ حکیموں ڈاکٹروں کی تجویز کی ہوئی دواؤں کو سب بلا چوں و چرا کے اعتماد پر استعمال کرتے ہیں۔ پرہیز کے بارے میں وہ جو ہدایت دیں اس کی بھی پابندی ضروری سمجھی جاتی ہے اور اسی کو عقل کا تقاضا سمجھا جاتا ہے، اور کسی مریض کا یہ حق تسلیم نہیں کیا جاتا کہ وہ کہے کہ میں دوا جب استعمال کروں گا جب اس کی تاثیر کا فلسفہ مجھے سمجھا دیا جائے۔ لیکن اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اس کے رسول برحق خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثلاً سود کے بارے میں فرمائیں کہ وہ شدید و خبیث کبیرہ گناہ اور موبقات میں سے ہے، خدا کی لعنت و غضب کا موجب اور روح ایمان کے لیے قاتل ہے، اور سود خوروں کے لیے آخرت میں لرزہ خیز عذاب ہے۔ تو بہت سے مدعیان عقل و ایمان کے لیے یہ کافی نہ ہوا اور وہ اس کا فلسفہ معلوم کرنا ضروری سمجھیں۔ اللہ دلوں کو ایمان و یقین نصیب فرمائے۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔